حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کے قریب سے ایک ماں بیٹی کا مکالمہ سننے کا موقع بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کان لگا کر کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ ماں، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو جو بیٹی نے جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، کہا ماں، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑا تو آپ نے رات کے اندھیرے میں اسی گھر پر نشان لگا لیا۔ صبح کا سویرا طلوع ہوا تو زمانے نے دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، آدھی دنیا کا بادشاہ، ایک غریب کی چوکھٹ پر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر سوالی بن کے کھڑا تھا۔ اللہ اکبر! آج تو ہم کہتے ہیں ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے، ہمارے پاس تو 4 کنال کا گھر ہے، کم از کم تو 3 کنال کا ہونا چاہیے۔ چلو 4 کا نہیں تو 3 کا تو ہونا چاہیے۔ اگلی نسل کو تو اس سے آگے کھڑا کرنا ہم جو اس سے آگے کا دیکھ رہے ہیں، اور دولت ہی معیار بن گیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو ایسے جیسے رشتے نہیں، ہم تو سودے کر رہے ہیں، کاروباری۔ اور پھر یہی بات ہوتی ہے جب اندر سے وہ کہانیاں نہیں نکلتی، اور جو کاروباری تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیادیں جب بنی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ تربیت کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، آدھی دنیا کا بادشاہ، اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اس غریب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے۔ کیوں؟ کہ جس بیٹی کے سینے میں اتنا خوف ہے رب کا کہ اسے عمر کی پرواہ نہیں، اسے رب العالمین کا خیال آتا ہے کہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ اس بیٹی کے ساتھ کر دیا، اور یہ وہ تربیت کا نور تھا کہ پھر اس رشتے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ انصاف کا ایک نیا نام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تربیت کی اماج گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اور جب ماں نیک ہوگی، ماں پاکیزہ ہوگی، ماں صالحیت کا نور رکھتی ہوگی، ماں تہجد کا سجدہ رکھتی ہوگی پاس، تو نتیجتاً اولاد کے اندر دین کا ذوق پیدا ہوگا، نسلیں جو ہیں وہ دیندار ہوں گی۔ لیکن جب پیچھے رشتہ کرتے وقت جو ہے وہ کاروبار دیکھے گئے ہوں گے، گاڑیوں کے سائز دیکھے گئے ہوں گے، بنگلوں کے ریٹ چیک کیے گئے ہوں گے، اور سوسائٹیوں کے جو سٹیٹس چیک کیے گئے ہوں گے، تو پھر یہ امید کرنا کہ کوئی دینداری کا جو ہے وہ تربیت کا نور حاصل ہو جائے، جب ہم بنیاد میں دین نہیں سوچا تھا تو پھل پہ بھی دین کیسے آئے؟ تو اس بنیاد کے اندر دین کا عنوان کتنا ہمارے ذہن میں تھا، اور اگر ہمیں یہ مل جائے کہ ہمارا انتخاب دیندار شخص ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ نسلوں کو دین ضرور عطا کرے گا، یہ وہ اولاد کا پہلا حق ہے جس کے اوپر ہمیں آج غور کرنا چاہیے اور اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔